عزیزم حافظ ابراہیم خلیل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب حافظ ابراہیم خلیل صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور دیگر علماء کرام جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، میرا ماننا یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور میں ان کو اس جہاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس دور کے اندر، اس مشکلات کے دور کے اندر بھی اپنے بچوں کو ان مدینی مدارس کے اندر داخل کیا. اور میرے لوگوں، ان بچوں کی شان تمہیں کیا پتہ ہے؟ ان بچوں کی شان خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ان بچوں کے والدین کے سر پر تاج سجایا جائے گا. وہ کوئی عام تاج نہیں ہوگا، وہ تاج اتنا بہتر ہوگا. یہ سورج کی روشنی کیا روشنی ہے، اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی. جب فرشتے تاج لے کر آئیں گے، ان کے والدین کو پہنائیں گے، اللہ پاک کہیں گے نہیں، آج میری خدائی، میری بادشاہی اس بات پر یہ نہیں کہہ رہی. میں چاہتا ہوں آج ان بچوں کے والدین پر سر جو تاج ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں، تو اللہ پاک ان والدین کے سروں پر اپنے ہاتھوں سے تاج بنائیں گے. ان بچوں کی یہ شان ہے. اور آج بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے، مدارس نے کیا کیا ہے، حافظ قرآن نے کیا کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو حافظ قرآن کے درجے بتاتا ہوں، پھر دوسری طرف آتا ہوں. یہ حافظ قرآن، اللہ پاک فرمائیں گے قرآن شروع کر، جب الف لام میم سے شروع کریں گے تو جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم وہ تیرا مقام ہے. اب مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ جنت کے درجے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، چھوٹی جنت، اس سے بڑی جنت، اس سے بڑی جنت. جب قرآن الف لام میم سے حافظ قرآن شروع کرے گا، قرآن کی آیات 6666 آیات ہیں. جب وہ پڑھتا پڑھتا چڑھتا جائے گا تو جہاں پر والناس ہوگا تو وہ اس کی آخری جنت اور اس کا مقام ہوگا. اور لوگوں، تمہارا اور میرا ذہن اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جنت کتنی پیاری جنت ہوگی، وہ جنت کتنی بہترین جنت ہوگی جس میں حافظ قرآن کا مقام ہوگا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں نہ آئے. آپ نے کہا ہم قرآن کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کو جلا دیں گے، ہم قرآن کو بہا دیں گے. میں نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو لکھا ہوا قرآن مٹا بھی سکتا ہے، تو لکھا ہوا قرآن بہا بھی سکتا ہے، تو لکھا ہوا قرآن مٹا بھی سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتا، تو قرآن کو بہا بھی دے گا، تو قرآن کو مٹا بھی دے گا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں سے کیسے قرآن کو نکالے گا؟ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی فوجیں کھڑی نہیں کی. اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی محلات نہیں بنائے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ان بچوں کی سینوں کے اندر قرآن کو منتقل کر دیا. آج بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. میں اپنی بات بتا کے ختم کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. آج بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی.
میں مانوں گا تمہاری ریاست مدینہ اس دن مکمل ہوگی جس دن تمہاری ریاست کے اندر مزدور کی تنخواہ اور تمہارے حکمران کی تنخواہ برابر ہوگی۔ اس سے ایک بڑا بہترین واقعہ یاد آ گیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو دوسری دن چادر رکھی اور اپنی دکان کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے دکان کھولنے جا رہا ہوں، کپڑے کا کاروبار تھا۔ تو کہا نہیں، آپ خلافت کریں گے۔ کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا بچوں کے لیے ہے نا، ہم عطا کریں گے بچوں کے لیے آپ کو۔ تو جب جناب خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حلوہ پکاؤں، تو آپ جو ہے کیا نام ہے، آپ جو ہے حکومت سے کہیں کہ ہمیں تھوڑے پیسے زیادہ دیں، ہمیں ہدیہ زیادہ دیں کہ حلوہ پک سکے۔ جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کہوں کہ حلوہ زیادہ پک سکے اور پیسے زیادہ بیچیں، ہدیہ زیادہ بیچیں۔ تو فرمایا ایک ایک مٹھی علیحدہ کر دو۔ اپنے گھر والوں کو کہا کہ روزانہ ایک مٹھی علیحدہ کر دو۔ تو جب ایک مٹھی روزانہ علیحدہ کی تو حلوے کے پیسے پورے ہو گئے۔ تو حلوہ پکا لیا، حلوہ کھایا، اور پھر جناب ابوبکر صدیق نے بلایا اور بلا کر اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد رقم کم بیچنا، آج کے بعد ہدیہ کم بیچنا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مٹھی کم بھی ہو حلوہ پک سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے خلیفہ تھے۔ تو اگر آج تم چاہتے ہو کہ ریاست مدینہ بنے تو تمہیں ان علماء کی قدر کرنی ہوگی، تمہیں مزدور اور اپنے اندر کی جو تمہاری تنخواہ ہے اس سے برابر رکھنا ہوگا۔ میری باتوں سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے جو ہے بچوں کے والدین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جناب حافظ ابراہیم خلیل صاحب۔